جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ صاحب، واجب الاحترام حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی سرفراز احمد صاحب نعیمی، سیکرٹری جنرل تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، شمع رسالت کے پروانوں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اتحاد امت کی صحیح کرنے کے لیے اسلام آباد کے بعد اب لاہور میں سیمینار منعقد کرنے پر عالمی تنظیم العارفین اور اصلاحی جماعت کو اور ان کے سرپرست اعلیٰ صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گفتگو کا آغاز دراصل ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کر رہا ہوں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم بربادیوں کی منزلیں اتنی جلدی طے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کل کیا تھے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے اس کی طرف اشارہ کیا ہمارے اسلاف کے حوالے سے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تاریک قرآن ہو کر، قرآن کی تعلیمات کو بھلا کر اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھانے والی احادیث کو بھلا کر ہم دین سے اتنے زیادہ دور چلے گئے کہ اب ہمارا رعب اور دبدبہ ختم ہو گیا، ہماری صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور دنیا کے مال و اسباب میں ہمارا حصہ یقیناً بہت زیادہ ہوگا، لیکن اب اس کا وزن ختم ہو گیا۔ تو اس صورتحال سے دو چار ہمیں ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ ہماری یہ ہے کہ دشمن ہمارے خلاف چال تو کر رہا ہے اور طے شدہ پروگرام کے مطابق کر رہا ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کے سائن کیے ہوئے پروٹوکول کے مطابق یہ سارا کام رفتہ ہو رہا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ بلوچستان کا آپریشن بھی اب ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان اور ایران کے درمیان اچھی مفاہمت کی ضرورت ہے، دونوں کے مفاد میں اور عالم اسلام کے مفاد میں، تو اس مفاہمت کی فضا جو موجود ہے ابھی اس کو تتر بتر کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہو، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اس لیے کام تو ایک یہودیوں کے پروٹوکول کے مطابق مسلسل ہو رہا ہے اور جنرل صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہم ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں کہ متعدد بار کہوٹا پر نظر بد کے حوالے سے انڈیا اور اسرائیل کی میٹنگز بھی ہوئیں اور اقدامات بھی ہوئے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس سے ناواقف ہیں، اور واقف ہیں تو صرف کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے جاری کرنے سے۔ ایک آدمی نے سلام پڑھ لیا، دوسرے نے فتویٰ جاری کر دیا کہ شرک کر رہا ہے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے مزار پر جا کر حاضری دے رہا، سلام پیش کر رہا ہے اور سالانہ عرس کر رہا ہے، مینس کہ یہ بندہ پیدا بھی ہوا تھا اور اللہ کا یہ بندہ مر بھی گیا، لیکن اس بندے کو جو حاضری دینے جا رہا ہے اس کو شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ مسلمانوں میں انتشار کے لیے جو بیج یقیناً باہر سے یہ بویا گیا تھا، قادیانیوں کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہوں، یہ سارے باہر سے بیج بوئے گئے اور یہاں ایمانی جوش سمجھتے ہیں اس کو کہ فلاں کو کافر قرار دے دو، فلاں کو بدعتی قرار دے دو۔ اب ایک نماز جنازہ ہو گئی ہے، اگر کسی بندے نے ہاتھ بعد میں اٹھا لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو وہاں فتوے کی بات شروع ہو جاتی۔ تو اسرائیل کا کام آسان ہو گیا، ہندوؤں کا کام آسان ہو گیا، سارے غیر مسلموں کا جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کا کام آسان ہو گیا
اس لیے کہ جنہیں اپنے دشمنوں کو دیکھنا چاہیے تھا اس کے بارے میں تو شاعر نے کہا کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کہ اس صورتحال میں کوئی انقلابی کوئی کراماتی قسم کا کوئی کام ہو تو پھر تو ہمارے بچنے کی کوئی صورت ہے. جس روش پہ ہم چل رہے ہیں اس روش پر چلتے ہوئے کوئی صورتحال اصلاح کی اور بہتری کی نظر نہیں آ رہی ہے. اور میں اس سے بھی مولانا کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہی ایک واقعہ نہیں، یہ سارے معاملات جن کا ذکر ہو چکا وہ نہیں، بلکہ سونامی کا واقعہ بھی دراصل یہ سارے واقعات ہم انسانوں کے اعمال کی سزا ہے. میں نے کراچی میں ایک دن کہا کہ نیک نامی تو ہم نے سنا تھا، اب سو نامی بھی سن لیا، اور سونامی سو کو اگر ہم غور کریں تو بدنامی کے زمرے میں آئے گا. ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈاکٹر تھائی لینڈ کے اس علاقے میں تھی جہاں یہ واقعہ پیش آیا. اس کا نام ڈاکٹر عالیہ رحمان ہے. میں نے اس سے کراچی میں ملاقات کی. میں نے کہا کیا منظر تھا اس رات کا. 27 دسمبر غالباً صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا 26 کی رات کا اور 27 تاریخ کے دن کا، یہ جو ڈیٹ تھی، ڈیٹ سے مجھے کوئی زیادہ کنسرن نہیں ہے، کیا حال تھا. ان کا بیچ سارا بھرا ہوا تھا اور بیچ پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز عروج پر تھی. اور ظاہر ہے کہ 25 دسمبر کے حوالے سے جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بھی تھے، اور اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگنے میں فخر محسوس کرنے والے ہمارے کالے انگریز بھی موجود تھے. تو ظاہر ہے یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. لیکن ہم نے ان سب کو مختلف فینومینا کا نام دیا ہوا ہے. اور کراچی میں کچھ سائنسدان جمع ہوئے تھے اور ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ آئندہ ہم کوئی ایسا سونامی قسم کا معاملہ آنے والا ہو تو کوئی الارمنگ یا وارننگ سچویشن دینے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں. میں نے مختصر تقریر میں یہ کہا ہماری سائنس اگر ترقی کرے گی تو انسانوں کو مارنے کا پروگرام بنائے گی. کیسے زیادہ آدمیوں کو مارا جائے، پہاڑوں میں چھپے ہوئے آدمیوں کو کیسے مارا جائے، ان کی جاسوسی کے لیے بغیر پائلٹ کے جہاز کیسے جائے، کیسے انسانوں کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے جائیں، وہ ہماری سائنس تو ضرور کرے گی. ہماری سائنس اب انسان کی فلاح و بہبود کے کام بہت کم کرتی ہے. اور میرے پاس فارمیسی کے حوالے سے ایک کتاب بھی ہے کہ 2000 سے زائد دوائیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جو ہم سب استعمال کر چکے ہیں کہ یہ زہر ہیں. اور ظاہر یہ زہر جو ہے اس کو ہمارے لیے تریاق بنا کر انہی لوگوں نے پیش کیا اور کروڑوں روپے ان کی پبلسٹی پر پہلے خرچ کیے. اب ان دواؤں کا استعمال جو ہے وہ اب بند کرایا گیا ہے. تو اب میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ دوسرے مقررین بھی ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی تقریب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے ایک چشم و چراغ کی جانب سے منعقد کی گئی ہے. اور انہی لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ حضرات مل جل کر باقی آستانوں کے لوگوں کو بھی جمع کریں اور یقیناً ہر آستانہ بغیر کسی ریزرویشن کے اور بغیر کسی تحفظ کے اس میں شرکت کرے. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آستانہ ہو یا مجھ جیسے ایک عام آدمی ہو جس کے اللہ نے جو رزق دے دیا ہے، جس کے لیے اللہ نے جس کے لیے جو عزت مقرر کر دی ہے وہ تو اس کو مل کر رہے گی. میں دل کی گہرائیوں سے سعادت صاحب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. خوش آمدید کہتا ہوں جن میں MNA محترم جناب شیخ وقاص اکرم صاحب اور محترم صاحبزادہ نصیر الدین شاہ کاظمی سجادہ نشین خواجہ عباد شریف اور محترم جناب ملک وارث ڈھلوں صاحب MPA، محترم جناب خورشید احمد تحصیل ناظم میاں والی، محترم جناب پیر سید اسماعیل شاہ گنجال شریف سے،
यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनको हम दिल की गहराइयों से खुश